اپنی نصیحت اور اپنی تنبیہ کے لیے دیکھیں گے کہ یسوع المسیح کون ہے یسوع المسیح. آپ سے ایک سوال کے ساتھ جو ہے اس میسج کو سٹارٹ کریں گے. یسوع المسیح کون ہے؟ جی بولیے, یسوع المسیح کون ہے؟ آپ مسیح لوگ ہیں اور آپ کو میرے خیال میں پتا ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کون ہے. یسوع مسیح جی کون ہے؟ خدا کا بیٹا. کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. لیکن آپ کے مسیحوں کا ایک گروہ ہے جو یسوع مسیح کو جو ہے وہ رفائیل فرشتہ کہتا ہے, مکائل فرشتہ کہتا ہے. آپ کا ہی گروہ ہے, مسیحوں کا گروہ ہے جسے جو ہے وہ نام نہیں لوں گا. وہ کہتے جی یسوع المسیح جو ہے وہ مکائل فرشتہ ہے جو ازل سے جو ہے وہ خدا کے ساتھ تھا, خدا کے دائنے ہاتھ کھڑا ہونے والا وہ فرشتہ ہے. اور وہ کہتے جی یسوع مسیح جو ہے وہ فرشتہ ہے. کیا آپ اس بات پر ایگری ہیں کہ یسوع مسیح فرشتہ ہے؟ یہاں پہ ہوں گے سارے. ہاں جی, کیا آپ میرے ساتھ ایگری ہیں کہ یسوع مسیح فرشتہ ہے, وہ مکائل فرشتہ ہے؟ کیا ہے وہ؟ آپ چاہتے کہ خدا آپ کے بندروں کو توڑے؟ ہاں, تو نجات و شفا جو ہے وہ تو بائبل مقدس کے اندر جب بزرگ موسیٰ بن عمران کی معرفت جو ہے وہ خدا نے بنی اسرائیل کو 10 احکام دیے, تو اس میں سے تو لکھا ہوا ہے تو کسی بھی ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت کو, خواہ وہ آسمانیوں کی ہو خواہ وہ زمینیوں کی ہو, کسی کو سجدہ نہ کرنا. تو نئے عہد نامے کے اندر تو لکھا ہوا ہے, بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر کہ یسوع المسیح تو فرشتہ نہیں ہے. فرشتہ تو وہ ہستی ہے جس سے خدا نے خود جو ہے وہ بنایا ہے. اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کر لیں تو بائبل مقدس کے اندر بہت جگہوں پر لکھا ہوا ہے اس نے ہر ایک چیز کو, خواہ آسمانیوں کی ہو خواہ زمینیوں کی ہو خواہ ان کی جو زمین کے نیچے کی ہو, ہر ایک چیز کو اس نے بنایا. اور آسمان کی مخلوقات جو ہیں وہ فرشتگان ہیں. زمین کے اوپر رہنے والے انسان ہیں جو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے بارے میں پیدائش کی کتاب کے اندر مرقوم ہے. خدا نے فرمایا جب 6واں دن ہوا تو لکھا اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر, اپنی صورت پر, اپنی مانند یہ کہہ کر بنایا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں. تو جب خدا خود بنانے والا ہے تو نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یسوع المسیح تو ازل سے باپ کے اندر. اور یہاں پر یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیات کے اندر یوں مرقوم ہے, ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا, سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. یہاں پر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام کیا تھا؟ جس ساتھ مل کر بولیں گے کلام کیا تھا؟ کلام جو ہے وہ کلمے کی صورت میں جو ہے وہ باپ کے اندر تھا, جس کے بارے میں لکھا ہوا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں. اور سلیمان بن داؤد جسے حکمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ اس بات کی تصدیق فرماتا جس کے بارے میں خدا نے فرمایا مجھ سے مانگ, اور اس نے مانگنے کے باعث سے جب حکمت دنائی فہم کو مانگا تو لکھا ہوا ہے
تجھ سے پہلے اور تیرے بعد ایسی دانشت سوچنے کی قابلیت حکمت دنائی کسی کے پاس نہیں ہوگی. اور اس نے اپنی حکمت سے اس بات کو بیان کیا کہ جب آسمان کو تانا جا رہا تھا اور زمین کی نیو ڈالی جا رہی تھی میں اس وقت بھی خدا کے ساتھ. اور یسوع مسیح تو ازل سے باپ کے ساتھ. تو یہ ہوا وٹنس والے کہتے ہیں اب تھوڑا سا اوپن کر دوں گا. یہ ہوا وٹنس والے کہتے ہیں جی یسوع مسیح جو ہے وہ مکائیل فرشتہ ہے. وہ اسے اس فرشتے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جس کے بارے میں خدا کے کلام میں نئے عہد نامے کے اندر خط کے اندر رسول بیان فرماتا ہے کہ میکائیل فرشتے نے جو ہے وہ بزرگ موسیٰ بن عمران کی وفات کے اوپر اس کی قبر اس کی موت پر اس کی میت کے اوپر جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ بحث و تکرار نہ کرتے ہوئے اسے کسی بھی طرح سے ملامت نہ کیا بلکہ یہ کہا کہ خدا ہی تجھے ملامت کرے گا. یہ تو وہ فرشتہ ہے جو خدا کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے میں نے کب کسی فرشتے کو کہا کہ تو میرا بیٹا. تو جو لکھا ہوا ہے عبرانیوں کے خط کے اندر خدا کا کلام بیان کرتا ہے میں نے کب کسی فرشتے سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. لیکن بیٹا کسے کہا گیا؟ فرشتے کو بیٹا کہا گیا. ہاں تو وہ کہتے ہیں جی فرشتہ جو ہے میکائیل جو ہے وہ یسوع مسیح کا بیٹا وہی مسیح. اس قدر سوچوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جبکہ خدا کے کلام میں تو لکھا ہوا ہے. خدا نے کسی فرشتے کو یہ نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. بیٹا کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ خدا کے کلام میں مرقوم ہے جب یسوع مسیح جو ہے وہ بزرگ یوحنا الدباغی سے دریائے یردن میں پانی کا بپتسمہ لینے کے لیے پہنچا ہے تو اس نے کہا در حقیقت ہے یہی خدا کا بیٹا ہے. یہ نبیوں رسولوں کی نبوتوں کی وہ تکمیل ہے جو پرانے عہد نامے کے اندر کی گئی ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا یہ یوحنا نے کہا میں تو آپ تجھ سے پانی کا بپتسمہ لینے کا منتظر ہوں. اور جب لکھا کہ ہوتا ہم سب کو مل کر اس راست بازی کو پورا کرنا ہے تو دریائے یردن میں پانی کا بپتسمہ لے کر جب یسوع مسیح پانی سے اوپر آیا تو کس کے لیے آسمان کھلا ہے؟ کسی فرشتے کے لیے کھلا ہے. کس کے لیے آسمان کھلا ہے؟ سارے مل کر بولیں گے کس کے لیے کھلا ہے؟ یسوع مسیح کے لیے آسمان کھلا. اور آسمان سے ایک آواز آئی اور آواز یہ تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو. اور متی کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے جبرائیل فرشتہ جو مکرم فرشتوں میں سے وہ فرشتہ جو خدا کی آواز کو لے کر مختلف وقتوں کے درمیانی جو ہے وہ نبی رسولوں پر آشکارا کرتا اور وہ خدا کے پیغمبر ہونے کے باعث سے خدا کی آواز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور لکھا جبرائیل فرشتے نے خدا سے ایک پیغام لے کر آیا اور وہ پیغام جو ہے وہ بزرگ یوسف کے پاس آیا ہے. اے یوسف اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو کچھ اس کے باطن کے اندر ہے جو کچھ اس کے رحم کے اندر ہے جو اس کی کوکھ کے اندر بھر رہا ہے تو اسے بدکار عورت نہ جان بلکہ وہ تو راست باز عورت ہے. وہ مقدسہ ہے وہ مومنین ہے وہ پاک ذات پاک دامن ہے. وہ اور عورتوں کی طرح نہیں جیسے تو سوچ رہا ہے بلکہ جو کچھ اس کے باطن کے اندر ہے وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے. اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. کیونکہ نجات کون دے گا؟ فرشتے نجات دے سکتے ہیں انسان. ہاں فرشتے پیغام لے کر آ سکتے ہیں. فرشتے خدا کی آواز کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. فرشتے خدا کے حکم کی تعمیل کر سکتے ہیں لیکن نجات فرشتہ نہیں دے سکتا ہے. نجات ایک ہی کے بارے میں ہے. یوحنا 3:16 کے اندر جس کی بابت لکھا ہوا ہے دیکھو خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہی بیٹا ابتدا میں کلام کی صورت میں باپ کے اندر موجود اور لکھا ہوا ہے اور کلام خدا کے ساتھ تھا
اور لکھا ہوا کلام خدا تھا، اور لکھا ہوا کلام خدا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور خدا کے ساتھ کیا؟ خدا کے ساتھ کون تھا؟ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ جی جب خدا تعالیٰ نے بزرگ آدم کو بنانے لگا تو اس نے فرشتگان سے جو ہے وہ مشورت لی ہے کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، لیکن خدا کسی سے مشورت لینے کا جو ہے وہ حائل نہیں، بلکہ وہ تو خود خالق اور مالک ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور ابتدا میں خدا کے ساتھ کون تھا؟ کلمہ جو بیٹے کی صورت میں بات کے اندر، اور بائبل کے اندر لکھا ہے سب چیزیں کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی؟ کسی فرشتے کے وسیلہ سے پیدا ہوئی؟ کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی؟ کس کے وسیلہ سے؟ خدا اور اس کے منہ کے کلام کے سبب سے پیدا ہوئی ہیں، اور جب پیدا ہوئی ہیں تو لکھا ہے اس میں سے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ سب کا مالک اور خالق جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور یسوع مسیح نے اس بات کا بیان کیا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ وہ بیان کرتا ہے کلام مجسم ہوا اور آدمیوں کے درمیان رہا، اور یہی کلام مجسم ہوا اور مجسم ہو کر ایک بیٹے کی روپ میں خدا اور انسان کا درمیانی بن کر مقدسہ مریم کے باطن سے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوا، جس میں زندگی تھی، اور زندگی جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد سے۔ پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں جب لکھا ہے کہ وہ تو خدا باپ کے ساتھ تھا، تو پھر ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کے ساتھ؟ کیسے؟ اگر وہ ازل سے تھا تو پھر کیسے ہم اسے جانیں گے کہ وہ ازل سے تھا؟ کچھ ثبوت تو ملنے چاہیے، کچھ سامنے تو آنا چاہیے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر آپ بزرگ دانیل کا صحیفہ پڑھیں تو بادشاہ نے جو ہے وہ کتنے لوگوں کو آگ کی بھٹی کے اندر پھینکا؟ کتنے لوگوں کو پھینکا؟ کتنے کو؟ 3 کو پھینکا، لیکن وہ تو کہتا 3 کو پھینکا ہے، لیکن جب بادشاہ دیکھ رہا ہے آگ کی بھٹی کے اندر دیکھ رہا ہے تو وہ 3 کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ کتنوں کو دیکھ رہا ہے؟ 4 کو دیکھ رہا ہے۔ اور چوتھا کون تھا جس کے بارے میں بادشاہ نے اقرار کیا ہے؟ کیا ہم نے 3 کو نہیں پھینکا؟ اور وہ 3 لوگ جو آگ کی بھٹی کے اندر پھینکے گئے ہیں وہ صدرک، مسک اور عبدالنجو ہیں، لیکن وہ اقرار کرتا ہے کہ چوتھا جو آگ کی بھٹی کے اندر چل پھر رہا ہے، جس نے آگ کی تپش کو ختم کیا ہے، جس نے آگ کی آنچ کو بجھایا ہے، جس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، وہ جو اپنے لوگوں کے درمیان ان کے ساتھ آگ کی بھٹی کے اندر چل پھر رہا ہے، جس نے ان کے ایک بال کو بھی جلنے نہیں دیا ہے بلکہ انہیں سنبھالا ہے، کہتا ہے کیا وہ اعلیٰ ذات کی صورت کا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح تو ازل سے باپ کے ساتھ تھا اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ اور اگر آپ اپنے پرانے عہد نامے کے اندر پیدائش کی کتاب کے اندر جائیں تو لکھا ہوا ہے کس نے آ کر جو ہے ابراہیم کو یہ کہا کہ میں تیرے اور اپنے درمیان عہد باندھتا ہوں؟ کس نے وعدہ کیا؟ کیا وہاں پر کسی فرشتے کا ذکر ملتا ہے؟ ہاں، بے عقل انسان یسوع مسیح کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا رہے، انہیں یہ پتا نہیں چل رہا کہ فرشتے کو تو چھوئے ہی نہیں جا سکتا، فرشتے تو ہوا ہیں جو ایک الگ ہستی اور شخصیت کے مالک ہیں، جو بولتے ہیں، لیکن وہ ہوائیں بائبل کے اندر لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو کیا کرتا ہے؟ ہوائیں، فرشتے تو ہوا ہیں، کیا آپ ہوا کو چھو سکتے ہیں؟ آپ کے اوپر پنکھے چل جائیں، کیا ہوا پکڑ سکتے ہیں؟ ہاں، آپ کسے پکڑ سکتے ہیں؟ کیوں جی کسے پکڑ سکتے ہیں؟ اپنے ساتھ والے کو ذرا ہاتھ لگائیں، ذرا ہاں پھڑ سکتے ہیں، دوسرے ذرا پھڑو، ذرا دوسرے ذرا پھڑو، ذرا ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں آپ؟ کدی فرشتیاں چھو سکتے، ہوا پھڑ سکتے؟ ہاں،
تو بائبل کے اندر لکھا ہوا کہ لکھا خدا نے کہا ابراہم میں تیرے اور اپنے درمیان قسم کھاتا ہوں. تے کدی فرشتیاں نے قسمہ کھا دی؟ کس نے قسم کھائی؟ لکھا خدا نے اسے کہا میں تیرے اور اپنے درمیان قسم کھاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا، تیری نسل کو بڑھاؤں گا. اور لکھا وہاں پر بھی 3 نہیں بلکہ 4 فرشتے آئے. پرانے عہد نامے کو پڑھیے گا اور لکھا ہوا ہے وہاں پر کتنے فرشتے آئے ہیں. ایک جگہ پر 3 کا ذکر مل رہا ہے. اور 3 کون ہے؟ 3 کا عدد کسے یہاں کر رہے ہیں؟ کسے یہاں کرتا ہے؟ سارے مسیح. آپ کرسچن ہیں، آپ کسے مانتے ہیں؟ چلے فار ایگزامپل ذرا باپ بیٹا کیجئے گا، ایزی سمجھ لگے گا. جی بولیے نا، چپ رہا ہوں دوالی کا کھولو. ہاں جی ذرا کیجئے گا، ذرا اونچی بات سے کر بولنا آپ نے. آمین. ٹھیک ہے. تو لکھا ہے کہ 3 فرشتگان جو ہے وہ ابراہیم کے پاس آئیں گے اور اس نے بھاگا دوڑا ہے، ممرے کے برود کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. اور لکھا اس نے اپنی طرف آتے 3 فرشتگان کو دیکھا ہے. اور 3 کا عدد کیا ہے؟ تثلیث کا عدد ہے. آپ نے باپ بیٹا روح القدس بولا ہے تو 3 کا تنوم جو ہے وہ تثلیث کو بیان کرتا ہے. اور لکھا ہے 3 کا عدد جو ہے وہ مسیحوں کی ایک بنیادی جو ہے وہ بنیاد ہے جس پر مسیح مذہب کھڑا ہوا ہے. اور لکھا اسے کہا ہے کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، میں تجھے بابرکت کروں گا، تجھے پھلدار کروں گا. پرانے عہد نامے کے اندر خدا ہمیں نظر آ رہا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کے ساتھ نظر آ رہا ہے. لیکن اب نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح یہاں پر لا کر کلوز کروں گا. آج آپ کے بندنوں کو توڑنے والا کوئی فرشتہ نہیں. فرشتے پیغام لے کر آئیں گے لیکن بندنوں کو کون توڑے گا؟ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ جی اونچی آواز سے آواز بلند کیجیے گا. جس کے وسیلہ سے نجات ہو. اور کون سا نام آپ کو بخشا گیا؟ سارے مل کر بولنے کی کون نام سے کون سا نام بخشا گیا ہے؟ یسوع مسیح لکھا ہے جو انسان کی نجات کا بندوبست کرنے کے لیے زمین پر آیا. اور اب جو آج آپ کے بندنوں کو توڑنے والا ہے وہ کوئی انسان نہیں، ایک ہی ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ معجزات کرنے والا ہے. یسوع مسیح کلمہ خدا ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. یسوع مسیح خدا قدوس ہے. یسوع مسیح خدا سلوس ہے. یسوع مسیح وہ ذات وہ ہستی ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا وہ اس نے توما سے کہا لا مجھے چھو کر دیکھ، کیونکہ روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا، لیکن مجھے چھو کر دیکھ، مجھ میں ہڈی بھی ہے اور مجھ میں گوشت بھی ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ فرشتہ نہیں بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے جو ہر طرح کے معجزات کرتا ہے. یسوع مسیح وہ ذات ہے جس نے 38 برس کے بیمار کو کہا جس کی آس امید ٹوٹ چکی ہے. اگر کوئی انسان 38 برس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو کیا اس کی کوئی امید رہتی ہے؟ ایک بندہ 38 سال منجیلے پہ آ گئے اور اس کے ماں باپ نے بہن بھائیوں نے بڑا علاج کروایا ہو، پیسہ لگایا ہو، اور جب کسی در سے شفا نہ پائی گئی ہو تو پھر کیا ایسے شخص کی کوئی امید رہتی کوئی امید؟ لیکن یسوع مسیح ہے جو زندہ امید ہے. وہ اس نے کہا اپنی 4 پائی اٹھا اور چل رے. پھر یسوع مسیح وہ ہے جو معجزات کرنے والا خدا. یسوع مسیح وہ ہے جو جنم کے اندھوں کو بنائی دینے والا، جنہیں ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں کہ جو روگ اور مرض ماں کے باطن سے بچے کو لگ جائے اس کا علاج دنیا کے اندر کسی میڈیسن کے اندر نہیں ہے. کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر، کسی سرجن، کسی حکیم، کسی طبیب، کسی سیانے کے پاس نہیں ہے. لیکن ہر مرض کی دوا جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے جو اپنے پاس آنے والے کو مکمل نجات اور زندگی و شادمانی دیتا.
اور اسی نے کہا جا شلوغ میں دھولے، جس کا مطلب ہے بھیجا ہوا تو تو بنا ہو جائے گا، تو شفا پائے گا۔ یسوع مسیح وہ ہے جو مردوں کو کہتا ہے وہ اٹھ کر زندہ ہو جاتے ہیں، وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس نے یائر کی بیٹی سے کہا ہے طبیطا قومی میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اٹھے، وہ تو مردوں کو زندہ کر دینے والا خدا ہے۔ وہ تو وہ ہستی ہے جو قبر پر کھڑے ہو کر صرف کہتا ہے اے لازر قبر سے باہر نکل آ، تو لازر 4 دن کا مردہ باہر نکل آتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح وہ ہستی ہے جو پرانے عہد نامے کے اندر سمندروں کو چیر کر رکھ دینے والا خدا ہے۔ اور لکھا ہے جتنوں نے اس پر نگاہ کی وہ سارے کیا ہو گئے؟ وہ سارے منور ہو گئے۔ کیا آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے بندنوں کو تو نجات و شفا کس کے نام کے وسیلہ سے؟ سارے مل کے بول گئے کس کے نام کے وسیلہ سے ہے؟ تو یسوع مسیح سے کہاں پر ہے؟ ہمارے درمیان ہے۔ فرشتوں کو چھوا نہیں جا سکتا، یسوع کو چھوا جا سکتا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ 33.5 سال اس دھرتی پر انسانوں کے درمیان زندہ رہے، 40 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو ہے وہ 40 دن وہ شاگردوں پر عیاں ہوتا رہا ہے۔ شاگردوں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے، شاگردوں نے اس کی آواز کو سنا، شاگردوں نے اسے چھوا ہے، اور جنہوں نے چھوا ہے انہوں نے یوحنا پہلے خط کے اندر بیان کیا کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے، ہم نے اس کی آواز کو سنا ہے، اور جس سے آپ چھو سکتے ہیں وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے جتنوں نے اسے چھوا وہ اپنی بیماریوں سے کیا ہوگی؟ وہ شفا پا گئے۔ تو آئیے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے بندنوں کو توڑے، میرے عزیز بہن اور بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آج آپ کی مرادوں کو پورا کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی لالشاؤں کو پورا کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آج آپ کی زندگیوں کے اندر عجیب و جلالی کام کرے، تو آئیے یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیے گا، کیونکہ لکھا ہے نجات کسی اور کے نام کے وسیلہ سے نہیں ہے، نجات ایک ہی کے نام کے وسیلہ سے ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے اس کا نام یسوع مسیح، اور یسوع نام معجزات کرنے والا خدا ہے، یسوع نام ہر طرح کے بندنوں کو توڑ دینے والا، یسوع نام روگیوں کے روگوں کو ختم کرنے والا، یسوع نام آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھ ڈالنے والا، یسوع نام ہر طرح کی نا امیدیوں کو امید کے اندر تبدیل کر دینے والا نام ہے۔ آئیے اسی نام کی سہارا لے کر آج اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں اور کہیے خدا میں تیرے پاس آئی، میں تیرے پاس آئی، تو معجزات کا خدا ہے، تو رحیم و رحمان ہے، تو قادر مطلق ہے، تو بدن و جموں کا توڑنے والا خدا ہے، اور تیرا ہی کلام بیان کرتا ہے کہ تو ہی دنیا کا نجات دہندہ بن کر دنیا میں آیا ہے۔ ایسا کہ خدا میں تیرے پاس آئی ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں، اپنے نام کی خاطر مجھ پر کرم کر، مجھ پر رحم کر، مجھ پر ترس کھا، میرے بندنوں جموں کو توڑ، کیونکہ خدا تو ہی ہے جو مراد و لالشاؤں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیے گا، اپنی آنکھوں کو بند